السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دو لیکچر پہلے ہم نے ڈسکس کیے تھے، ایک تھا تشریح کے حوالے سے اور دوسرا تھا خلاصے کے حوالے سے۔ آج جو لیکچر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ حصہ گرامر میں سے ہے، اور 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے حصہ گرامر میں سے اینول ایگزام میں۔ یہ غالباً سوال نمبر 7 ہوتا ہے جس کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ درخواست لکھنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے لکھنے چاہیے، کون سے الفاظ جو ہے نا وہ استعمال کرنے چاہیے، اور درخواست کے اندر جو معاملہ جو وجہ ہم نے پیش کرنی ہے وہ کیسے کرنی چاہیے۔ اصل میں درخواست جو لفظ ہے یہ فارسی زبان کا ہے، جس کا مطلب التجا کرنا، منت کرنا، سماجت وغیرہ، عرضی کرنا، ٹھیک ہے، کچھ چیز مانگنا۔ اور نویسی ہے لکھنے کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹوٹل 10 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب ان 10 نمبروں کو باری باری جو ہے ڈسکس کرنا ہے کہ کہاں سے کس حصے کے نمبر جو ہیں 10 ہیں، 10 کیسے بنتے ہیں، 5 نمبر کہاں سے ہیں، 1 نمبر کہاں سے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ درخواست لکھنی شروع کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں القاب، یعنی کہ محکمہ کا جو سربراہ ہے اس کو ہم نے پہلے مخاطب کرنا ہے، اور مخاطب کرنے کے لیے ہمیں الفاظ کا جو انتخاب ہے وہ کیسے کریں۔ بخدمت جناب پرنسپل صاحب گورنمنٹ کالج الف ب ج د۔ آپ اپنے کالج کے علاوہ کوئی بھی کالج جو ہے اس کا نام لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، یا صرف الف ب ج د بھی رہے گا تو وہی کام چل سکتا ہے۔ یہ سب سے پہلے اس کا ایک نمبر ہے بخدمت جناب پرنسپل صاحب، محکمہ کا جو سربراہ ہے اس کو مخاطب کرنے کے لیے ہم نے جو ہیڈنگ دینی ہے اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس میں یہ بات یاد رہے کہ بخدمت جناب یہ 2 لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ایک صاحب اور ایک جناب۔ اسٹوڈنٹس، ان دونوں میں سے صرف ایک لفظ کا استعمال کیا جانا چاہیے، دونوں نہیں۔ یا تو آپ جناب کا استعمال کریں یا صاحب کا استعمال کریں۔ اگر آپ جناب کا استعمال کہیں گے تو کہیں گے بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج فلاں فلاں۔ اگر آپ جناب کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ کہیں گے بخدمت پرنسپل صاحب گورنمنٹ کالج فلاں فلاں۔ دونوں الفاظ کا استعمال نہیں کر سکتے، نہیں ہونا چاہیے ایک ہی چیز کے لیے، ایک ہی سربراہ کے لیے، ایک ہی بندے کے لیے۔ تو یاد رہے کہ ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیجئے، جون سا مرضی آپ کا دل۔ اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد عنوان ہوتا ہے، آپ درخواست کس لیے لکھ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں۔ حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ، درخواست برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ کے نام آپ نے درخواست لکھنی ہے پرنسپل کے نام۔ اس میں یہ بات رہے کہ لفظ درخواست کوشش کریں کہ پہلے آنا چاہیے۔ بعض کا ہوتا ہے درخواست برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ، کچھ لوگ طالب علم ایسا کر سکتے ہیں حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست، جملہ وہ بھی غلط نہیں ہوگا لیکن اس میں جو ہے نا وہ خوبصورتی اور ایک جاذبیت نہیں آئے گی۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ لکھیں درخواست برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ 1 نمبر اس کا ہوتا ہے۔ 2 نمبر ہو گئے، یہ وہ نمبر ہیں جو ایزیلی ہم حاصل کر سکتے ہیں، جن میں کسی قسم کا کوئی جو ہے نا بہام، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے مخاطب کرنا ہے جناب اعلیٰ کو، جس کے نام آپ نے درخواست لکھی ہے۔ یاد رہے کہ لفظ جناب مؤنث بھی ہے اور مذکر بھی۔ اگر آپ درخواست جو پرنسپل ہے وہ خاتون ہے اس کے نام لکھ رہے ہیں تو آپ نے جنابہ نہیں لکھنا، جناب ہی لکھنا ہے۔ مطلب جنابہ جس طرح ہم لکھ دیتے ہیں کہ شاید وہ خاتون ہے تو اس کے لیے لفظ جنابہ استعمال کر دیں گے، یہ نہیں کرنا، لفظ جناب ہی رہے گا، جنابہ نہیں رہے گی۔ یہ مؤنث بھی ہوگا، مذکر بھی ہوگا۔ 1 نمبر اس کا ہوتا ہے۔ 3 نمبر ہو گئے جو ٹیکنیکل ہے۔ اس کے بعد ہم نے شروع کرنا ہے اپنا مسئلہ، جو ہم چیز مانگنا چاہ رہے ہیں، جو ہمیں ریکوائرڈ ہے چیز، کہ درخواست ہے، التماس، یہ درخواست ہے، التماس ہے، عرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے الفاظ جو ہے آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، ضروری نہیں
کہ ہم مدبانہ گزارش ہے لکھیں گے، التماس ہے کوئی ایک لفظ آسان سا آپ ادباً جو ہے نا وہ استعمال کریں، اور آگے اپنے مسئلے کا، اپنی جو آپ چیز ریکوائرمنٹ ہے، آپ کو جو آپ چیز مانگنا چاہے اس کا آغاز کر دیں۔ اس کے ان ساری عبارت کو ہم کہتے ہیں نفس مضمون، یعنی کہ مضمون جو ہے وہ کیا ہے ہمارا، ہم نے سرٹیفکیٹ مانگنا ہے، اس کے لیے کیا وجہ ہے کہ آپ کے والد کا کہیں ٹرانسفر ہو گیا ہے، آپ نے کسی اور انسٹیٹیوشن میں، ادارے میں جا کے داخلہ لینا ہے، اس کے لیے آپ نے اپنے عہدہ سے بڑے جو افسران ہیں ان سے آپ نے کچھ جو ہے نا سرٹیفکیٹ مانگنا تاکہ آپ کہیں جا کے داخلہ لے سکیں۔ اس کو نفس مضمون کو لکھتے ہوئے دو چیزوں کا خیال رکھیں، اگر تو نفس مضمون یعنی کہ مضمون کی پیراگرافنگ بہت زیادہ ہے، لمبی ہے، تو آپ اس کو 2 پیراگراف میں تقسیم کر لیں، 4-5 لائنوں کا پہلا پیرا ہوگا، اس کے بعد 1 لائن آدھی چھوڑ کے دوسرا پیراگراف جو ہے نا وہ شروع کر لیں، لیکن یاد رہے کہ غیر ضروری الفاظ، غیر ضروری باتوں سے جو ہے نا وہ پرہیز کرنا ہے، انتہائی مختصر طور پر جو ہے نا وہ بات کی جائے۔ اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں نفس مضمون کے۔ اس کے بعد بات آتی ہے آخر میں آپ نے آپ کی آئینی نوازش ہوگی، یہ لکھنا ہے تاکہ آپ نے اپنا مسئلہ بیان کر دیا، وجہ بیان کر دی، اب آپ تھوڑا سا ان کی اپریشیشن کے لیے، ان کے لیے آپ کی آئینی نوازش جو مہربانی ہے وہ ادا کر دیجیے گا۔ یہ آخری جو ہے نا سینٹینس ہونا چاہیے کسی بھی درخواست میں۔ اس کے بعد عرضی گزار سے مراد یہ ہے اب آپ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، پہلے آپ نے اس کا تعارف کروایا، ادارے کا تعارف کروایا، ٹھیک ہے، پھر اپنا مسئلہ بیان کیا، اب آپ نے اپنا تعارف کروانا ہے، تو اپنا تعارف کرواتے ہوئے آپ نے نیاز مند کہنا ہے، یا آپ لفظ نیاز مند استعمال کریں، عرضی گزار استعمال کریں، کوئی بھی آپ اچھا سا لفظ استعمال کر سکتے ہیں درخواست کے لیے۔ یاد رہے کہ العارض جو ہم لکھتے آئے ہیں اس سے ماقبل، ٹھیک ہے، یہ لفظ غلط نہیں ہے، لفظ ٹھیک ہے، اس کو استعمال بھی غلط نہیں ہے، لیکن اب چونکہ ہمارے ماہرین لسانیات نے، ہمارے جو ماہرین ہیں زبان کے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کو کاٹ دیا جانا چاہیے، اس کی جگہ ہم جو ہے نا وہ عرضی گزار نیاز مند استعمال کریں۔ آخری اس کا بھی 1 نمبر ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنا تعارف کروانا ہے، آپ کا تابع فرما شاگرد، آپ کا تابع فرما شاگرد کے نیچے آپ لکھیں گے اپنا رول نمبر، اس کے بعد آپ لکھیں گے کلاس کون سی آپ کی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی کے بالکل سامنے آپ تاریخ جو ہے وہ لکھیں، یاد رہے کہ تاریخ اردو زبان میں لکھی جائے نہ کہ ہندسوں میں لکھی جائے، 1 نمبر اس کا علیحدہ سے ہے۔ تاریخ اردو زبان میں لکھنے سے کیا ہوگا، کیونکہ آپ ساری تحریر جو ہے نا وہ اردو زبان میں لکھ رہے ہیں، تو خوبصورتی کا تقاضا یہ ہے، زبان کا تقاضا یہ ہے کہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں وہ پھر اسی کے استعمال کیے جائیں جس میں آپ بات کر رہے ہیں۔ 2-4 لفظوں کو ادھر ادھر کرنے سے یا بیچ میں انگریزی کا لفظ لکھنے سے اور لفظ لکھنے سے غلط تو نہیں بات ہوگی، لیکن ساری زبان کی خوبصورتی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے تاریخ جو ہے نا وہ اردو زبان میں لکھنی ہے، اور تاریخ کے بالکل سامنے لکھیں، اور ایک ہی لائن کے اوپر آ جائے تو سب سے بہتر ہے۔ یار جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی سوال کا آغاز کریں، وہ کسی بھی سبجیکٹ کا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے صفحہ جو ہے وہ نیا استعمال کرنا چاہیے۔ اپنی پیپر شیٹ کے اوپر، اپنی ٹیسٹ کے اوپر جو بھی آپ نے سوال شروع کرنا ہے اس کے لیے صفحہ جو ہے وہ نیا ہونا چاہیے، اور علیحدہ صفحے کے اوپر جو ہے نا وہ درخواست ہونی چاہیے، خوبصورت انداز میں جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں وہ مس نہیں۔ اگر آپ ایک یہ اور ایک یہ 2 3 4 اور 5 اگر آپ یہ چیزیں ساری صحیح لکھ دیتے ہیں، درست لکھتے ہیں، تو اس میں سے آپ کے 5 نمبر تو کلیئر ہو گئے، جو کہ کسی بھی صورت میں ممتحن جو ہے، ایگزامینر جو ہے وہ کاٹنے کا مجاز نہیں ہے، وہ آپ کو 5 نمبر جو ہے وہ عطا کرے گا۔ اس کے بعد نفس مضمون ہے، نفس مضمون میں 2 چیزوں کا خیال رکھا جائے، ایک تو فضول بات نہیں لکھی جائے، دوسرا یہ ہے کہ مختصر اور انتہائی سادہ الفاظ میں آپ اپنا مدعا بیان کریں، آپ اپنی بات کو جو وہ بیان کریں، اور اس کے 5 نمبر ہے، یہ ٹوٹل ملا کے 10 نمبر جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ آسان حصہ ہے، غالباً 7واں یا 8واں سوال ہوتا ہے ایگزامینیشن میں، سالانہ امتحان میں، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ درخواست جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اگر اس سارے سوال میں جو میں نے ایلیبوریٹ کیا ہے، جو بیان کیا ہے، اس میں اگر آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے بتائیں،
اپنی قیمتی راہ سے مجھے بتائیں، تجویز پیش کریں کہ سوال جو لفظ ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، سوال کو حل کیسے کرنا چاہیے، لفظوں کا انتخاب کیسے کرنا ہے۔ بار بار میں بتا دیتا ہوں کہ یہ 2 لفظ اس میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے صرف ایک ہم نے کرنا ہے، یا بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج، یا بخدمت پرنسپل صاحب گورنمنٹ کالج وغیرہ۔ اس کے بعد درخواست برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ، درخواست کا لفظ پہلے استعمال کیا جائے تو سب سے بہتر ہے، اچھا ہے، اس میں ایک خوبصورتی آئے گی، اس میں زبان کی تقویت آئے گی، زبان جو ہے نا وہ نکھار پیدا ہوگا، اور آپ کا پیپر خوبصورت ہوگا، آپ کو زیادہ نمبروں کی جو ہے نا وہ توقع بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جناب اعلیٰ، یہ لفظ جناب اعلیٰ جو ہے مذکر بھی ہے، مؤنث کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا کہ خاتون کوئی پرنسپل ہے، کوئی عہدہ برا ہے، کوئی بڑی سیٹ پہ پراجمان ہے تو اس کے لیے جنابہ لفظ استعمال کر دیں، وہ نہیں ہے، ہم نے جناب اعلیٰ، اور یہ اس طرح جناب اعلیٰ جو ہے نا وہ اس طرح بھی نہیں لکھنا، یہ بھی غلط ہے۔ جناب اعلیٰ اس طرح لکھا جائے، اور عالیہ بھی نہیں لکھنا، جناب عالیہ بھی غلط ہے اور اس طرح اعلیٰ بھی غلط ہے، یہی صحیح ہے اس کی ورڈنگ ہے اور پروننسیشن۔ اس کے بعد نفس مضمون کی باری ہے، جو آپ کا مسئلہ ہے اس میں بیان کریں، آپ کی یعنی نوازش ہو کہ نیاز مند، عرضی گزار، درخواست گزار، کوئی بھی لفظ آپ لکھ لیں۔ اعلیٰ عرض آج کل جو ہے وہ نہیں لکھا جا رہا، اس کو چھوڑا جا رہا ہے۔ اس کے آپ کتاب فرما شگرد، کلاس، رول نمبر وغیرہ لکھیں، اس کے سامنے جو ہے وہ تاریخ لکھیں، اور اس 5 نمبر جو ہیں وہ آپ کے ٹیکنیکل جو اسٹرکچرلی ہیں، جو ڈھانچے کے ہیں، وہ 5 نمبر ہیں، اور 5 نمبر آپ کے نفس مضمون سے ہیں، اس کل ملا کے آپ کو 10 نمبر بنیں گے۔ اور اگر آپ ٹیکنیکل پوائنٹس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں تو 5 نمبروں میں سے کوئی بھی نمبر کٹنے کا خدشہ نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس، ہمارے چینل کو اگر آپ کو لیکچر پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک بھی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ خدا حافظ۔